اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، روز کی بنا پر آپ اور میں ہماری ملاقات ملک پاکستان کے مشہور و معروف علماء کرام سے اور ساتھ ہی ثنا خوان عظام سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم خوبصورت نعت بھی سماعت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور جان جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت اور آپ کے طریقہ کار کو بھی ہم سماعت فرماتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، عزت مآب میری مراد جناب علامہ عبد الرحمن جامی صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت پڑھنے والے عزت مآب حافظ ساجد محمود چشتی صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اپنے غنغو مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، ان موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب تشریف فرمائیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مال تو سب کو دیتا ہے، لیکن مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کس اعتبار سے راہ خدا میں خرچ کیا جائے اور کتنا راہ خدا میں خرچ کیا جائے، سننے والوں کی رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بھائی کاشف صاحب کا کہ آپ نے مدعو فرمایا، اور آج جو لوگ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر لوگ ہمیں سن رہے ہیں، تو ایک اچھا میسج ان تک پہنچے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آج میں سب سے پہلے، کیونکہ ہم اہل اسلام، اہل محبت، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی طرف ہم رجوع کریں گے، تو سب سے پہلے ہم اپنی رہنمائی اس سے لیں گے۔ اور دیکھیے کہ قرآن نے ہمیں رہنمائی کیسے فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اور کس طرح جب راہ خدا کے اندر مال خرچ کیا جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آئیے دیکھیے چوتھا سپارہ شروع سے ہی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر کے اندر بھی جائیں تو وہ بھی ڈیروں ٹائم لگ جائے گا، لیکن مختصر کرتے ہوئے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ ہرگز وہ شخص بلائی کو نہیں پا سکتا جس کو رب ذوالجلال نے مال دیا ہو، اور اپنی سب سے جو پسندیدہ چیز ہے آج کل کے دور کے اندر، یقیناً پیسہ، دولت اور عزت انسان کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن سب سے فرنٹ لائن کے اوپر اگر دیکھا جائے نا تو یقیناً مال ہی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنا سب سے خوبصورت مال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اسی کے حدیث مبارکہ، آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس خرچ کرنے کے اندر، چاہے وہ واجب ہو صدقہ، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، تو اس آیت کے تحت وہ سارے آ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر راہ خدا کے اندر چاہے وہ مال خرچ کرتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ سارے اسی کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ اس آیت کے تحت جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، اور آخر میں انہوں نے بات کی کہ چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو،
اگر وہ خرچ کرے گا تو رب ذوالجلال کی یہ جو آیت ہے نازل فرمائی ہے وہ آدمی اس آیت کے تحت اس آیت کے اندر شامل ہو جائے گا، یعنی اس ثواب کے اندر وہ شامل ہو جائے گا جو رب نے اجر اس بندے کے لیے رکھا ہے۔ سامعین ذی احتشام، دیکھنے والے حاضرین و ناظرین، یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نعمتیں انسان کے لیے ہیں، اور ان نعمتوں میں سے مال جو رب ذوالجلال نے کسی انسان کو عطا فرمایا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا رب کا فضل ہے، رب کا انعام ہے، اور جس بندے کو یہ دیا ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ کافروں کو بھی اللہ نے مال دیا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیا ہے، لیکن خرچ کرنے کا انداز کچھ ہو رہا ہے۔ کافر جتنا خرچ کرے گا اس کو اجر نہیں ملے گا، لیکن بندہ مومن راہ خدا کے اندر جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی وہ رب کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر سب سے پہلے اسلام، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا دور تھا، یعنی صحابہ کرام ابھی نئے نئے اسلام قبول کیا، تو حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنا بیٹھنا سرکار کے ساتھ، اور یہ وہ ابو بکر ہیں کہ عرب کے اندر اونچے لوگوں کے اندر جناب ابو بکر صدیق کا شمار ہوتا ہے۔ اور عظمت اور شان دیکھیے کہ جب رب نے اتنا مال اور دولت عطا فرمائی تو یہ سارا مال و دولت اللہ کی رضا کے لیے جانے جانا رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آگے۔ اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب مال پیش کیا آقا کریم کی بارگاہ میں تو گھر کے اندر دیواروں پہ ہاتھ مارتے ہیں، شاید کوئی ایک سوئی بھی تو نہیں گھر میں رہ گئی۔ تو جب کریم آقا کی بارگاہ میں سارا مال لے کے پہنچ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو ادھر سے جبریل امین آگے، اور جب سارا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، بدن سے کپڑے بھی، اور یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور بٹنوں کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے بول کے وہ کانٹے وہ لگا دیے۔ اور جب سرکار کی بارگاہ میں مال خرچ کیا تو ادھر سے جبریل امین آگے رب کی طرف سے، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، آج رب کے فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور دیکھا کہ جبریل بھی پہن کے آیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ رب ذوالجلال کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ادا اتنی پسند آئی کہ عرش والوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو، کیونکہ آج میرے نبی کے یار نے یہ لباس پہنا ہے۔ اور یہ برکات دیکھیے کتنی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات میں نے سب کے احسان اتار دیے، جو ابو بکر نے دین کے لیے اور رب کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا ہے، اور بروز قیامت رب ذوالجلال اپنے کرم اور فضل سے ابو بکر کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا، ابو بکر کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اور آج کے دور کے اندر اگر دیکھ لیجئے، اسی طرح صحابہ کرام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کے اندر اگر ان پر نظر دوڑائی جائے تو چاہے وہ چشت کے بادشاہ ہوں، چاہے وہ گولڑے شریف کے بادشاہ ہوں، چاہے وہ لاہور کی دھرتی پر رہنے والے وہ عظیم عاشق رسول ان کی ذات ہوں، میری مراد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت داتا گنج بخش، آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو آپ کی بھی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں جمع کیا بلکہ رب کی رضا کے لیے سارا کچھ رب کی بارگاہ میں لوٹا دیا۔ اور آج جب دنیا سے جانے کے بعد کائنات دیکھتی ہے کہ ان کے لنگر کائنات میں عام ہیں اور ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی رب کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے اور اب رب ان کے گھر سے ہی لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب دیکھیں اس دنیا کے اندر آج کل کے دور کے اندر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو مال و دولت دی ہے، اب دیکھیں صحابہ کرام کی تعلیمات بھی سامنے رکھیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ بھی اپنے سامنے رکھیں تو یہ جو مال و دولت خرچ کرنا یہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ آج کل کے دور کے اندر یہ لوگ اللہ کی رضا میں مال خرچ کرتے ہیں، حضرت میں اس جانب آتا ہوں، ان کا کیا شان ہے، ان کی کیا مقام، ان کی کیا رب ذوالجلال کے ہاں انعام ہے۔ دیکھیے سابقہ نبی جتنے بھی تھے وہ بڑے سخی تھے، نبی ہوتا ہی سخی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر جتنے اللہ کے نبی تھے بڑی عظمت اور شرف والے، کمال والے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اور وقت گزرتا گیا، جناب امام الانبیاء تک باری آئی تو سرکار کا وصال ہو گیا، نبوت بھی سرکار پر ختم ہو گئی، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اب جو مال خرچ کرنے کا جو ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے امت محمدیہ پر آ گیا۔ نبی تو نہیں آ سکتے، لیکن جو امیر لوگ ہیں جو راہ خدا کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ ہے، اس نے دین حاصل نہیں کیا، اس نے دین نہیں سیکھا، لیکن امیر اتنا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، تو وہ اب یہ نیکی کا عمل یہ کرتا ہے کہ وہ راہ خدا کے اندر خرچ کرتا ہے۔ جب راہ خدا کے اندر وہ بندہ، وہ شخص مال خرچ کرتا ہے تو یقین جانیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح جنت کے اندر حافظ قرآن کا مقام ہے الگ اس کا مقام ہے، عالم دین کا مقام ہے وہ الگ مقام ہے، جناب دیکھ لیجیے اسے شہید کا مقام ہے وہ الگ ہے۔ اسی طرح جو راہ خدا کے اندر مال خرچ کرنے والے ہیں، احباب ذی وقار اور میرے ناظرین سننے والے یاد رکھیے گا کہ جس طرح جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں ادھر دیکھا جائے تو انبیاء خرچ کیا کرتے تھے، اور آج اسی طرح نبی کی امت میں امیر لوگ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اسی طرح جنت کے اندر بھی ان کے لیے رب نے انعام رکھا ہے۔ یعنی جو مال ان کے پاس موجود ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس میں چاہے وہ غریب کو دیتے ہیں، چاہے وہ مساکین کو دیتے ہیں، چاہے وہ مدارس کے اندر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، الغرض کوئی غریب ہو تو جو مال اسے دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا جو خرچ کرنے والا ہے اس کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، بڑی عزت و شرف اس بندے کو ہے۔ اور بروز قیامت ایسے شخص کو جہاں پر علماء کو، جہاں پر حفاظ کرام کو، جہاں پر شہید کو مقام دیا جائے گا، وہاں پر امیر بندے کو بھی مقام عطا فرمایا جائے گا۔ اب جنت کے جتنے دروازے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرمایا کہ جنت ان کو پکاریں گے کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، وہ اس لیے کہ ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ کی ذات پر اپنا مال خرچ کر لیا، اور جب رسول اللہ کی ذات پہ خرچ کیا وہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ دین کی تعلیمات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی، صحابہ کرام نے دی، تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ مختصر سی بات کروں گا، اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا، سنیے گا۔ آج کل کے دور کے اندر میرے ناظرین اس بات کو تھوڑا سا غور سے سنیں، ایک مال کے اندر لالچ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جوانی کی طرف جاتا ہے تو وہ بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اگر والدین کے اندر لالچ ہے، ان کی ساری زندگی وہ مال و دولت کی طرف دیکھتے ہیں، تو بیٹا بھی جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا بھی ذہن مال کی طرف جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس باقی باتیں اپنی طرف، دین اپنی طرف، دین الگ بات ہے، لیکن اس کے سوچ، اس کے ذہن کے اندر مال آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنے میں آیا احباب ذی وقار کہ لوگوں کے جنازے گھر میں پڑے ہوتے ہیں تو ادھر بیٹے اور کزن آپس میں لڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہدایات فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملے میں لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے دین بھی سیکھنا چاہیے۔ جب دین کی تعلیمات حاصل کر لیں گے، جب دین سیکھ لیں گے تو پھر جو مال رائے خدا میں خرچ کریں گے ان کو یہ پتہ چلے کہ حرام کہاں سے میں نے نہیں کمانا، کہاں سے میں نے حرام کو ٹھوکر مارنی ہے، اور کہاں سے مجھے رب رزق حلال دے گا وہاں سے میں نے اخذ کرنا ہے، وہاں سے لینا ہے۔
تو جب دین کی تعلیمات ہوں گی تو یقیناً اس بندے کو کامیابی بھی ہوگی، اور دین کے اندر اس کے لیے ہزاروں لاکھوں قسم کی بلائیاں بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ایک بندہ مومن کے لیے رکھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں قبلہ علامہ صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے۔ میں اپنے